میں خاتون ذہنی طور پر معذور ہوں لیکن نماز پڑھنے کی چاہتی ہوں، مگر کبھی طبیعت دماغی خراب ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھ پاتی، ہوش نہیں ہوتا، مجھ کو نماز نہ پڑھنے کا عذاب ہوگا؟ بھائی جب تک آپ کے ہوش سلامت ہیں تو نماز پڑھیں، جب ہوش سلامت نہیں ہے تو پھر نماز معاف ہے، جب دوبارہ آپ کی کنڈیشن نارمل ہو جائے تو پھر قضا پڑھ لیں۔ اچھا، یہ میں نے اس پہ ریکارڈ کروا دیا، حیا کے خلاف مسئلہ ہے، اس پہ نیٹ پہ سرچ کریں تو مل جائے گا، یا چھپڑ میں پوچھ لیں۔ پھر ویسے حیا کے خلاف بالکل اوپن، خواتین بھی سن رہی ہوتی ہیں یہ سیشن، لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، فیملی کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں بالکل پرسنلی الگ سے پوچھ لیا کریں۔ اچھا بھائی، مفتی صاحب آپ سے ملنے کی خواہش بہت ہی آج پوری ہو جائے گی، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا، یعنی میں بھی چاہتا ہوں لیکن تھکا ہوا ہوں، آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو بنانا چاہتا ہوں۔ یار میں بہت ان چیزوں سے تھک گیا ہوں، ملتے ہیں اس سلسلے میں بعد میں۔ اب اور سوال کوئی ہے؟ مائک دے دیں، کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو جی۔ دیکھو کسی غم پہ، چاہے وہ کربلا کا واقعہ ہو یا کوئی بھی غم ہو، اس پہ رونا آنا، اس پہ اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، یہ نیچرل ہے۔ رونا منانا، باقاعدہ سوچ سوچ کے رونا، اس کو سنت قرار دینا غلط ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حسین کے غم پہ رونا سنت ہے، یہ تعبیر ہی غلط ہے۔ غموں کو برداشت کرنا سنت ہے، خود بخود جو رونا آ جائے وہ معاف ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال ہوا، آپ کی گود میں، آپ روئے اور فرمایا کہ دل جو ہے غمزدہ ہے، زبان اشکبار ہے، حدیث کا مفہوم ہے، یعنی دل غمزدہ ہے مگر زبان سے، آنکھیں اشکبار ہیں، زبان سے وہ نکلے گا جس پہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا۔ وہی ہے کہ بھئی ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں، تو غم منانے کی اجازت نہیں ہے، صبر کرنا ہے۔ جو غیر اختیاری ہے وہ معاف ہے، کیونکہ محبت تو ہے نا انسان کو۔ تو اب کربلا کا واقعہ ہو یا آپ یہ کہیں حضرت زین العابدین روتے تھے، تو کیا حضرت زین العابدین 10 محرم کو روتے تھے؟ تو ظاہر ہے جب یاد آئی ہوگی تو اس وقت ان کو رونا آ جاتا ہوگا، انہوں نے بھی صبر کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ تو اس لیے اسلام میں خوشیوں کے دن ہیں، غموں کا دن ایک بھی نہیں ہے، اسلام میں ایک بھی نہیں ہے غم کا دن۔ 2 عیدیں ہیں خوشیوں کی، غم کا نہیں ہے۔ غم میں کیا ہے؟ جب غم پہنچا ہے تو صبر کی کوشش کرو، جو غیر اختیاری غم ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے، کسی کا بھی ہو، اپنے بیٹے کا ہو، باپ کا ہو، بیوی کا ہو، شوہر کا ہو، دوست کا ہو، یا اہل بیت میں سے کسی کا ہو۔ تو اتنی بخاری مسلم کی واضح حدیثیں ہیں نوحے پر، کہ جو نوحہ کرنے والی عورتیں ان پر لعنت ہے، من شق الجیوب لیس منا، گریبان چاک کرے غموں میں وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو سینہ پیٹے، جو روئے، اتنی اس بات۔ تو شیعہ حضرات کا مسلک الگ ہے، ان کو کرنے دو۔ میں بار بار کہتا ہوں بھائی کسی کے مسلک کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ طنز کرنے کی ضرورت ہے، کوئی بھی۔ فرقہ واریت اس سے نہیں پھیلتی کہ آپ اپنے مسلک پہ قائم رہتے ہیں، فرقہ واریت اس سے پھیلتی ہے کہ آپ دوسروں کو چھیڑتے ہیں جا کے۔ آپ مت چھیڑیں، ہم نے اپنے مسلک، ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ یا تو شیعہ ہو جاؤ، کس نے منع کیا ہے بھائی؟ پورے ہو جاؤ پھر شیعہ پراپر۔ یہ کیا آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھے وہاں جا رہے ہو آدھے یہاں آ رہے ہو۔ محرم میں شیعہ بنے ہوئے ہیں، ربیع الاول میں بریلوی بنے ہوئے ہیں، اور عرس میلاد میں کچھ اور بنے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا تم کیا بنے ہوئے ہو بھائی۔ ایک طرف ہو جاؤ بھائی۔ وہ ایک طرف کیا ہے بھائی؟ یا تو ہم قرآن، سنت اور صحابہ، اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب قرآن، سنت، اور قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ سے ثابت ہو، اس کو فالو کرنا ہے۔ یا ہم نے وہ اصول لینے جو شیعہ حضرات کے ہیں، ان کے اصول کچھ اور ہیں، ہم سے مختلف ہیں، تو پورے ادھر ہو جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہت سارے شیعہ ہیں ہمارے ساتھ، سلام دعا میں کرنے والوں بھی بہت، میں جب سفر پہ جاتا ہوں شیعہ لوگ بھی ملتے ہیں، سلام دعا، سیلفیاں سب کے ساتھ چلتی ہیں ہماری، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس وہ بتاتے ہیں ہم شیعہ مسلک کو فالو کرتے ہیں، آپ کے بیان بھی سنتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، لیکن فالو کس کو کرو؟ ایک کو، یا تو پورے ادھر چلے جاؤ۔ پھر جب اہل سنت والجماعت آپ کہتے ہو اپنے آپ کو، اچھا یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو شیعہ سنی مانتے نہیں، ہم تو فرقوں والے باتیں کرتے ہی نہیں، ہم سب کیا ہے؟ سمپل مسلمان ہیں۔ یہ منجن ہے، یہ کیا ہے؟ منجن ہے۔ سمپل مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ جب تمہارے یہاں کوئی رشتہ لینے آئے گا، بیٹی تم نے کہیں رشتے کا پیغام بھیجا، لڑکی کے ابا تم سے پوچھیں گے بیٹا ہم لوگ شیعہ ہیں، آپ کا مسلک کیا ہے؟ آپ کہو گے میں سمپل مسلمان ہوں، وہ کہے گا بیٹا ہم کوئی اور مخلوق ہیں کیا؟ یہ ہم سمپل نہیں ہیں، ہم ذرا کمپلیکیٹڈ سے مسلمان ہیں۔ سیدھا سیدھا منہ سے پھوٹ دو ہم نے بیٹی دینی ہے، تو ان چیزوں میں چیک کیا جاتا ہے، کاسٹ دیکھی جاتی ہے، قوم دیکھی جاتی ہے، تنخواہ پوچھی جاتی ہے، ہائٹ دیکھی جاتی ہے،
کہ خاندان دیکھا جاتا ہے تو مسلک بھی پوچھا جاتا ہے. وہاں کوئی بیٹھا ہوا ہو براڈ مائنڈیڈ کہ میرا تو کوئی مسلک نہیں. مفتی طارق مسعود ہے جو اہل سنت والجماعت اور فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے, ہم لوگ کا تو کوئی مسلک نہیں ہے. وہاں سارے بتاتے ہیں میں یہ مسلک ہے میرا, پورا پورا بتا, ورنہ لڑکی کا ابا کتے چھوڑ دے گا گلی کے تمہارے پیچھے, بولے نکل یہاں سے, ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. تو یہ فرقے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی ہے. آپ کو فرقے ہی نہیں ہے, یہ ہیں. لوگ کہتے ہیں اسلام میں نہیں ہے, اسلام میں فرقے نہیں ہیں, لیکن حقیقت اسلام فرقوں کو پسند نہیں کرتا, لیکن حقیقت میں تو ہے نا. اور اسلام نے خبر بھی دی ہے کہ فرقے پیدا ہوں گے. جب ہوں گے تو تم نے کس فرقے کو فالو کرنا ہے. یہ نہیں کہ تم نے یہ کہنا سارے فرقے غلط ہیں, نہ. نبی نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے, ایک جنتی, وہ ایک بھی فرقہ ہی ہوگا. بھائی اگر نبی یوں فرما دیتے 73 فرقے ہوں گے, اور چونکہ اسلام میں فرقے غلط ہیں لہذا 73 کے 73 جہنمی, جو صرف ان تمام فرقوں سے آزاد ہوگا وہ جنتی ہوگا. تو ہم کہتے سارے فرقے غلط ہیں. لیکن نبی کو معلوم تھا کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا نا کہ 73 کے 73 غلط ہوں گے تو اس سے 74واں فرقہ نکل آئے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ منجن ہے, یوٹیوب پہ کچھ اسکالر بیچتے ہیں کہ فرقہ کوئی نہیں ہے, ہم سمپل مسلمان ہیں. تو ایسے لوگ جب کسی لڑکی کے ہاں پیغام لے کے جائیں تو لڑکی کے ابا پوچھیں ہم لوگ شیعہ مسلک کو فالو کرتے ہیں, آپ کا مسلک کیا ہے؟ آپ جواب میں کہیں گے میرا کوئی مسلک نہیں ہے. وہ کہے گا اچھا مجھے یہ بتاؤ, ہم محرم میں ماتم کرتے ہیں, آپ کرو گے؟ آپ کہو گے نہیں, یا آپ بولو گے ہاں کرتا ہوں فار ایگزامپل. اچھا بیٹا ہم جو ہے وہ مجالس بھی کرتے ہیں, آپ کرو گے؟ ہاں میں کروں گا. اور جو بھی شیعہ مسلک میں ہوتا ہے یہ کرو گے؟ آپ کہو. تو بولو بیٹا منہ سے پھوٹ دیتے نا میں شیعہ ہوں, گھنٹہ لگا دیا ہمارا تم نے, ٹھیک ہے نا. آپ جب کہ نہیں انکل اسلام میں فرقے نہیں ہے, تو وہاں یہ دال گلے گی نہیں, وہاں فوراً بتاؤ گے جی میں شیعہ ہوں. اسی طرح سنیوں کے یہاں پیغام لے کر گئے نکاح کا, وہ پوچھ رہے ہیں بیٹا آپ کیا ہو, آپ کا مسلک کیا ہے, آپ شیعہ ہو سنی ہو؟ انکل میرا کوئی مسلک نہیں ہے, میں صرف اسلام کو مانتا ہوں. بیٹا ہم لوگ کیا تورات اور انجیل کو مانتے ہیں؟ ہم کیوں یہودی شکل سے تمہیں یہودی نظر آ رہے ہیں جو تم بول رہے ہو اسلام کو مانتے ہیں بھائی؟ ہم قادیانی ہیں, ہم بھی تو مسلمان ہیں. تو بتاؤ نا تم کس مسلک کے ہو, ہماری بیٹی ایڈجسٹ بھی ہو پائے گی کہ نہیں پائے گی؟ آپ پھر وہ آپ سے پوچھتا ہے بھائی آپ ماتم کرتے ہو؟ آپ کہتے ہو نہیں. ان کو یہ تھا کہ بھائی ایسا نہ ہو یہ پھر ہماری بچی سنی ہے, یہ پھر ماتم میں لے کے جائیں تو ہم لوگ اس کے قائل نہیں ہیں, تو پھر اختلاف پیدا ہوگا. پہلے ہی نہیں ہے, بہتر پوچھ لو کہ بھائی تم ہمارے خاندان میں ایڈجسٹ ہو پاؤ گے کہ نہیں ہو پاؤ گے. تو آپ اس نے پوچھا آپ سے کہ بیٹا آپ ماتم کرو گے؟ آپ نے کہا نہیں ہم تو ماتم نہیں کرتے. اچھا بیٹا آپ یہ بتاؤ کہ آپ لوگ وہ نوحہ کرتے ہو؟ نہیں جی ہم تو نوحہ نہیں کرتے. مجالس کرتے ہو؟ نہیں. تو بیٹا منہ سے پھوٹ دیتے نا کہ سنی ہوں میں, آسان حل ہو جاتا. نہیں ہمیں وہ جہلم سے یہ پتا چلا ہے کہ شیعہ سنی نہیں ہوتا. اسلام میں فرقے تو بالکل بھی نہیں ہے, ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. تو وہ جہلم میں بھی وہ رشتہ ہوگا نا, وہ آپ کو دھکے دے کے باہر نکالے گا, بولے گا نکل یہاں سے, تیرا اوپر کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے. بھائی اسلام میں نہیں ہے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی تو ہے نا. اسلام میں چور ہیں, اسلام میں چور ہیں, جیب کترے ہیں, لیکن کیا حقیقت میں نہیں ہے؟ بولو نا. اب کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے تم چور ہو یا نہیں ہو, اسلام میں چور نہیں ہے. ابے اسلام میں نہیں ہے لیکن پاکستان میں ہے, ٹھیک ہے نا. تو تو بتا کہ چور صحیح ہے یا بغیر چور صحیح ہے, جو تجھے اچھا لگے تو اس میں چلا جا. تو اختلاف تو ہے, 73 فرقے ہیں, اور نبی نے فرمایا 72 جہنم میں. اس کا مطلب ایک صحیح ہے, وہ بھی ان 73 میں سے ایک ہوگا. تو اب شیعوں کا دعویٰ ہے وہ ہم ہے, ہمارا دعویٰ ہے وہ ہم ہے. اب ہم اس دعوے پر فیصلہ نہیں کر رہے, ہم کسی کو جنت جہنم فتوے نہیں دے رہے, اس سے لڑائیاں پھیلتی ہیں. بھائی جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ عمل کرے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو 73 فرقوں میں نجات یافتہ فرقہ ہے وہ فرقہ وہ, اچھا اس کو یہ نہیں کہا جائے گا مسلمان فرقہ, کیونکہ وہ 73 کے 73 منسوب کس کی طرف ہیں؟ اسلام کی طرف. تبھی تو اسلام کے اندر کے فرقے ہیں. نبی کی حدیث کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ٹوٹل ملا کے یہود و نصارہ بھی اور سارے ملا کے تھوڑی, جو اسلام کی طرف منسوب ہوں گے. تو اسلام کی طرف جو منسوب فرقے ہیں ان میں ایک جنتی ہے, 72 جہنمی. تو ایک جنتی کون سا ہے؟ تو اس کا جواب حدیث میں موجود ہے, لہذا ہمیں خود سے جواب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جو جنتی فرقہ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے اس فرقے کا نام نہیں بتایا کہ وہ دیوبندی ہے یا وہ بریلوی ہے یا وہ شیعہ ہے یا وہ سنی ہے, کیونکہ پھر سارے اسی نام سے موسوم ہو جاتے. بلکہ نبی نے علامت بتائی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ کچھ لوگ آئیں گے وہ کہیں گے ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, تو ان کے نعروں سے متاثر نہ ہونا, علامات دیکھنا کہ یہ علامتیں ان میں پائی جاتی ہیں تو وہ جنتی فرقہ ہے. وہ علامت کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی, یعنی فرمایا جو قرآن کے راستے پر چلے. اس لیے کہ تمام فرقے نسبت
آخری نسبت قرآن کی طرف ہی ہوتی ہے. فرمایا ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، یعنی قرآن کی وہ تشریح جو میں کروں گا. غامدی صاحب کی بہت سی تشریحات ان کی اپنی ہیں، حدیث سے وہ تشریحات میچ نہیں کرتی، اور فوراً غامدی صاحب کہتے ہیں حدیث کو ایسے موقع پہ اڑا دیتے ہیں. پھر حدیث بھی کافی نہیں ہے، قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو کس سے ثابت ہوگی؟ صحابہ سے. اجماع صحابہ کے خلاف نہیں جا سکتے. تبھی میں اہل حدیث کو اہل سنت والجماعت میں ماننے کے باوجود کہتا ہوں کہ 3 طلاق میں اہل حدیث اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں ہے. 3 طلاق کے مسئلے میں اس میں انہوں نے اہل سنت والجماعت سے بغاوت کی ہے، کیونکہ کسی ایک صحابی سے بھی دکھا دو صحیح سند سے کہ اکٹھی 3 طلاقوں کو انہوں نے ایک کہا ہو. تو دائیں بائیں جانا شروع ہو جاتے ہیں، وہ فلانے مفتی کفایت اللہ صاحب نے لکھا تو فلانے ڈمکانے کی بات چھوڑ دو یار. تمہارے اپنے دیوبندیوں نے لکھا غلط لکھا. ہم کم دیوبندیوں کو مانتے ہیں بھائی، ہم مانتے ہیں کس کو ہیں؟ صحابہ کو مانتے ہیں. ہمیں علماء دیوبند سے عقیدت بھی اسی وجہ سے کہ وہ صحابہ کو مانتے تھے. اگر وہ صحابہ کو نہیں مانتے تو دیوبندیت میں کیا رکھ؟ دیوبندی تو ابھی نام بعد میں پڑا ہے دیوبندی. اصل کون ہے؟ قرآن حدیث اور صحابہ کی تشریح. تو چاروں اماموں نے اسی اصول کو فالو کیا ہے. قرآن کو پہلے، پھر حدیث، پھر کس کو؟ صحابہ کو، کہ اجماع کو حجت مانا ہے انہوں نے. تو اب اہل حدیث کو ہم اس لیے اہل سنت میں داخل کر لیتے ہیں کہ وہ دعوے کی حد تک مانتے ہیں کہ ہم صحابہ کے اجماع کو حجت مانتے ہیں، عملی نہیں مانتے. تو ہم کہتے ہیں چلو نظریاتی طور پہ بھی مان رہے ہیں نا، تو ہمارا بہت براڈ مائنڈیڈ ہے ہم لوگ بھائی. ورنہ پریکٹیکلی دیکھا جائے نا تو اہل حدیث بہت ساری چیزوں میں اہل سنت والجماعت کے معیار پہ نہیں اترتے. کسی ایک صحابی سے دکھا دو رمضان میں 8 رکعت تراویح پڑھی ہے انہوں نے، جماعت قائم کی ہو تراویح کی، ایک صحابی سے دکھا دو آپ. صحیح ہے نا؟ آپ کیوں بخاری کی حدیث کی وہ تشریح کر رہے ہو جو کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے؟ تو کہیں بھی نہیں ہے. اگر صرف قرآن و حدیث کے بعد صحابہ کافی نہ ہوتے تو نبی یہاں اسٹاپ کر دیتے. آگے آپ نے صحابہ کو شامل کیا ہے. آپ کہتے ہو قرآن میں 3 طلاقیں ایک ہیں، کہاں ہیں؟ اور اگر بالفرض ہیں بھی، بالفرض، تو صحابہ نے کیوں نہیں 3 کو ایک کہا بھائی؟ اسی وجہ سے نبی نے فرما دیا تھا کہ میں ما انا علیہ و اصحابی. تو اس لیے امت کو نام جو اس فرقہ ناجیہ نجات یافتہ فرقے کو جو نام دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے اہل سنت والجماعت. جماعت سے صحابہ اور سنت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح سے دین مکمل ہوتا ہے. تو اہل سنت والجماعت میں جو ان کو ان شارٹ کیا کہا جاتا ہے؟ سنی. ان شارٹ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنی کہا جاتا ہے. تو اب کیا بات کر رہا تھا، وہ تو بات ہی دماغ سے نکل گئی. ہاں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ اگر سمجھتے ہو کہ جنتی فرقہ شیعہ ہے تو پھر آپ پراپر ان کے اصولوں کو فالو کرو. وہ ہر چیز میں اہل بیت کو ترجیح دیتے ہیں، ان کی رائے ہے یہ. ہماری نظر میں خلفائے راشدین کا مقام زیادہ ہے، جن میں سیدنا علی بھی آتے ہیں، سب سے پہلے ابو بکر آتے ہیں، پھر عمر آتے ہیں، پھر عثمان آتے ہیں، پھر حضرت علی آتے ہیں، کیونکہ وہ نبی کے جانشین بنے ہیں. نبی کے دین کو نبی نے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کیا ہے آخری دنوں میں. تو ہمارا یہ ہے کہ بھائی پہلے ان کا مقام ہے. تو اسی وجہ سے خلفائے راشدین کے فیصلوں کو ہمارے ہاں بڑی ویلیو ہے. شیعہ حضرات کے یہاں ویلیو نہیں ہے اس کی. ہم قرآن حدیث کی وہ تشریح کرتے ہیں سب سے پہلے جو کس سے ثابت ہو؟ خلفائے راشدین سے ثابت ہو. تو اب اس میں کیا ہے کہ جو اہل سنت والجماعت ہیں ان کے ہاں میت چاہے اہل بیت کی ہو یا کوئی بھی، اس پہ نوحہ کیا ہے؟ حرام. اس پہ چیخنا چلانا حرام. اس میں حسین کی یاد میں رونا سنت نہیں ہے. اب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ان کی یہ دلیل بالکل سطحی دلیل ہے کہ نبی بھی روئے تھے تو حسین کی یاد میں رونا سنت ہے. بھائی نبی تو اپنی نواسی کے انتقال پہ بھی روئے تھے، تو کیا جب بھی وہ ڈیٹ آئے گی تو آپ بھی روئیں گے کیا؟ حضرت نبی کی نواسی کی جس دن انتقال ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کی وفات پر بھی روئے ہوں گے، تو کیا جب بھی حضرت خدیجہ کی وفات کا دن آئے گا تو ہم روئیں گے؟ یہ تو بالکل ہی ایک سطحی سی حضرت نے بات کی ہے. اہل بیت کی محبت ہے حضرت کے دل میں، تو جذبات میں کہے گا وہ. مسئلہ ویسے بھی مفتیوں سے پوچھا جاتا ہے جو پراپر افتاء کا کام کر رہے ہیں. تو اس لیے ہماری رائے میں حضرت کی سے مسٹیک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے. تو اس لیے رونا دھونا سنت نہیں ہے. ہاں کسی کو حضرت حسین کی واقعہ پڑھے، میں نے بھی جب پہلے کربلا کا واقعہ سنایا نا، اس وقت میرے ویڈیو بیان ریکارڈ نہیں ہوتے تھے. میں نے کربلا کا واقعہ بیان میں سنایا، مجھے خود بھی رونا آ گیا اس جب آدمی اس منظر تک پہنچتا ہے کہ وہ عبید اللہ بن زیاد جو بدبخت تھا گورنر، حضرت حسین آمادہ تھے کہ بھائی اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا، میں بیعت کروں گا تو امیر شام کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا یا مجھے واپس جانے دیا جائے. تو بہت جائز مطالبہ تھا ان کا، پھر بھی زبردستی مجبور کیا اور سر قلم کر دیا. تو جب کربلا کا واقعہ انسان سنا رہا ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی رونا آ جاتا ہے. تو وہ تو نیچرل ہے، ہمیں بھی آ گیا تھا رونا، وہ نیچرل ہے. تو اب میں اس کو بڑا بڑا کے روؤں اور پھر آپ کو بھی رولاؤں، یہ نیچرل نہیں ہے. یہ پھر شریعت پر کیا ہے؟ زیادتی ہے.
اور جب واقعہ سنایا تھا تو آ گیا، حالانکہ وہ 10 محرم کا دن نہیں تھا. آپ جب کربلا کا واقعہ پڑھیں گے، آپ عید کے دن بھی پڑھیں گے تو رونا آ جائے گا آپ کو. تو اس رونے کا 9-10 محرم سے یا محرم کے مہینے سے تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق اس سے کہ جب انسان غم کا واقعہ سنتا ہے تو نیچرلی اس کو رونا آتا ہے، خاص طور پر اس کو جس کو محبت ہو. تو ہمیں بھی حضرت حسین سے محبت ہے بھائی، ہم تو ان سے محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. تو جب ہم نے پڑھا اس وقت بھی رونا آیا، جب ممبر پہ بیان کیا اس وقت بھی رونا آیا، لیکن وہ میں نے ریکارڈ نہیں ہونے دیا اس لیے کہ بھائی بس ٹھیک ہے، آ گیا، محبت کی علامت ہے. بعض لوگ مضبوط دل ہوتے ہیں، ان کو نہیں آتا رونا، تو یہ اس کی علامت نہیں کہ ان میں محبت نہیں ہے، ان کا دل زیادہ مضبوط ہوتا ہے، وہ برداشت کر جاتے ہیں. تو لیکن اب اس کو محرم میں آپ سوچ کے لوگوں کو رلانے کے لیے آپ اور پھر اس کو سنت قرار دو، یہ پھر ہماری رائے میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ عمل پھر جائز نہیں ہے. اس لیے اس کے لیے یہ تعبیر کہ حسین کی غم پہ رونا سنت ہے. سنت کیا ہے اس کے لیے فقہاء نے اصول بیان کیے ہیں. بدعت کیا ہے اس کے لیے فقہاء نے، جو اہل سنت والجماعت کے فقہاء ہیں ان کے ہاں الگ اصول ہیں، تو ہم اسی اصول کو فالو کریں گے، اس سے ہمیں ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. ورنہ ہم بولیں کہ بھائی ہم اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں ہے، پھر آپ کو پراپر شیعہ مسلک قبول کر لیں، پراپر چلے جائیں، ہمیں پھر اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. کیا گناہگار بندے پر آتا ہے میں بہت پریشان ہوں. کیا لکھا بھائی؟ آزمائش کسے کہتے ہیں؟ کیا گناہگار بندے پر آزمائش آتی ہے؟ میں بہت پریشان ہوں، پہلے بالکل خوشحال زندگی تھی، اچانک سب کچھ چلا گیا، مشکل ہونے لگی، یہاں تک سے بات کرنا بھی زندگی میں دیکھو بھائی، غم آ گیا نا، اس غم نے آپ کو اللہ کے قریب کر دیا ہے، تو یہ غم اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. یہ غم گزر جائیں گے. ایسی دولت سے، ایسی خوشیوں سے جس میں آپ اللہ سے دور ہوتے رہو، اس سے وہ غم بہتر ہے جس میں آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ. ہمارے ایک دوست تھے، آرمی میں ریٹائر کرنل تھے، تو ان کا بیٹا سمندر میں ڈوب کے ہلاک ہو گیا، جوان بیٹا. ان کو